علیکم گائز، کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ، میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی دعا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النساء، سورۃ النساء کا آیت نمبر 13 میں پڑھنے لگی ہوں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، واقعی ہی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے آگے نکلے گا تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا، توبہ استغفار، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، اور یہ اسے رسوا کرنے والا عذاب ہے، توبہ استغفار۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیا کام کریں تو تم ان پر اپنے میں سے 4 مرد گواہ ٹھہرا لو، پھر اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو 2 مرد بے حیائی کا کام کریں تو ان کو زندہ، پھر اگر وہ توبہ کریں تو اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، زندہ دبا دو، اچھا، اور پھر درگزر کرو تو یہ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ تو صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے برا کام کرتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز جانتا ہے، جو غلطی سے کر لیتے ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو برے کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہتے ہیں بے شک اب میں تو توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں، توبہ استغفار، کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، اور تم انہیں اس مقصد سے نہ روک رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس کر لو، مگر اس صورت میں انہیں روکنا جائز ہے اگر وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں تو اسے روکو، اور تم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ اس میں بہت بھلائی ڈال دے۔ اور اگر تم اس ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہتے ہو، اور تم نے ان میں سے کسی کو بہت سا مال دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کرتے ہوئے واپس لوگے؟ اور تم مہر میں سے کیسے واپس لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے سے ملاپ کر چکے ہو، اور ان عورتوں نے تم سے پختہ عہد لیا ہے۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو ان سے تم نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے گزر گیا سو گزر گیا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ناراضگی کی بات اور برا طریقہ ہے۔ مطلب ہے کہ آپ کے باپ دادا اگر کسی سے نکاح کر چکے ہیں تو آپ جو بچے ہیں وہ ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تم پر حرام کی گئی ہے کہ تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیوں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری
بھانجیاں اور تمہارے مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری وہ ستیلی بیٹیاں جو تمہارے ہاں پرورش پائیں، جنہوں نے مطلب ہے کہ ستیلی بیٹیاں ہیں، ماؤں کے ساتھ سے پیچھے سے آتی ہیں اور وہ پرورش آپ کے گھر پاتی ہیں، تو اور ان عورتوں کے پیٹ سے ہوا جس سے تم نے صحبت کی ہوئی ہو، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے صبی بیٹوں کی بیویاں اور تمہارے 2 بہنوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے، مگر جو پہلے گزر گیا سو گزر گیا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور تمہارے لیے شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہے سوائے ان لونڈیوں کے جن کے تم مالک ہو، یہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، شرط یہ ہے کہ تم اپنے مال مہر کے بدلے انہیں حاصل کر کے اس سے نکاح کرو، اور تمہاری نیت بدکاری کی نہ ہو، پھر جن سے مہر کے حوض تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کے مقدار کی رکھے، اس کے مقدار کیے ہوئے مہر دے دو، اگر تم مہر مقرر کر لینے کے بعد اس میں کمی بیشی پر راضی ہو جاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جو شخص آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، وہ تمہاری ملکیت مومن لونڈی میں سے کسی لونڈی سے نکاح کر لیں، اور اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، تمہیں برتری کا معیار صرف ایمان ہے، بس تم ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور انہیں دستور کے مطابق ان کے مہر دو جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہو اور نہ چوری چھپے آشیانہ بنانے والی ہوں، پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں اور ان کے بعد وہ بدکاری کریں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا نصف ہے، یہ اجازت تم ان میں سے اس کے لیے ہے جسے گناہ کی راہ پر چلنے کا اندیشہ ہو، اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عورت کو نیک بنائے اور اسے برائی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہر وقت برے کاموں سے بچائے، میری تو یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور ان عورتوں کے لیے بھی جو اپنے آپ کو برباد کرتی پھر رہی ہیں، آمین ثم آمین، صدق اللہ العظیم۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔